ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد وآل محمد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقان الحمید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم صلوات۔ معزز و محتشم سادات کرام، علماء کرام اور دور دراز سے قرب و جوار سے آئے ہوئے عاشقان مصطفیٰ محبان اہل بیت، خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم آج کے پرفتن دور میں، مشکل ترین دور میں، تکفیریت کے ماحول میں، فرقہ واریت کے دور میں، خارجیت اور ناسبیت کے دور میں ذکر محمد اور آل محمد سننے سنانے کے لیے جمع ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کا آنا جانا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو بانیان ہیں بالخصوص جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار کے ذکر کی یہ پاک محفل اور مجلس سجائی ہے، اللہ ان کے گھر کو سجا دے۔ وقت چونکہ بہت زیادہ ہو چکا ہے، وقت کے دامن میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، موسم کی شدت بھی آپ کے سامنے ہے، کوئی ٹاپک، کوئی عنوان، کوئی موضوع میں بیان نہیں کروں گا، بس چند ضروری جو گزارشات ہیں وہ آپ کی محبتوں کی نظر کر کے آپ سے اجازت لوں گا۔ بالکل مختصر اور جامع سی گفتگو ہوگی۔ دیکھیں، ہم نے اہل بیت اطہار کو مسلک میں تقسیم کر دیا ہے۔ کوئی اہل بیت کا ذکر کرے تو یار لوگ فتویٰ دیتے ہیں کہ شیعہ ہو گیا، کوئی زیادہ کثرت کے ساتھ کرے تو کہتے ہیں کہ رافضی ہو گیا۔ حالانکہ اہل بیت اطہار جو ہیں ان کے بغیر انسان کا ایمان ہی کامل نہیں ہوتا۔ کوئی بندہ اہل بیت سے منہ موڑ کے، اہل بیت سے تعلق توڑ کے، اہل بیت سے رشتہ توڑ کے کھڑا ہو جائے، مجھے اپنا مسلمان تو نہ ثابت کر دے، اہل بیت کے بغیر تو گزارا ہی نہیں، اہل بیت کے بغیر تو چارہ ہی نہیں، تو ہم کیوں ان کو مسلک میں تقسیم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس پہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے۔ اور آج کل کے حالات میں اگر آپ کے دلوں میں محبت اہل بیت، مودت اہل بیت کا دریا موجزن ہے تو اس بات پہ اللہ کا شکر منایا کرو کہ اللہ نے کائنات کی سب سے بڑی نعمت آپ کو عطا کر دی ہے۔ چونکہ اہل بیت کی محبت نہ مال سے ملتی ہے، نہ عہدہ منصب سے ملتی ہے، نہ علم نالج سے ملتی ہے، یہ نصیب سے ملتی ہے۔ میں نے بڑی بڑی جاگیروں والے، بڑے بڑے عہدہ منصب والے، بڑے بڑے مربوں والے، بڑی بڑی فیکٹریوں والے محبت اہل بیت، معرفت اہل بیت سے محروم میں نے لینڈ کروزر پہ بیٹھے ہوئے ایسے کنگلے دیکھے ہیں، اور میں نے محبت اہل بیت، معرفت اہل بیت سے مالا مال، لبریز، وہ ریڑی لگانے والے، وہ چھابڑی اٹھانے والے، میں نے ایسے دولت مند بھی دیکھے ہیں۔ یارو آج کل کے حالات میں ذرا اندازہ تو لگائیں آپ، جب بڑے بڑے مفتی آپ کے پیچھے، بڑے بڑے ملا آپ کے پیچھے، بڑے بڑے فتوے آپ کے پیچھے، سوشل بائیکاٹ آپ کے پیچھے، گولیاں آپ کے پیچھے، بم دھماکے آپ کے پیچھے، ایسے حالات میں بھی اگر آپ کے دلوں میں محبت اہل بیت باقی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے کائنات کی سب سے عظیم دولت اور نعمت آپ کو عطا کر دی ہے۔ کیونکہ اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو اہل بیت اطہار کے جو محب تھے، جو اس دار کے منگتے تھے، جو اس دار کے غلام تھے، بیکاری تھے، دیوانے اور پروانے تھے، وقت کے جو بادشاہ تھے انہوں نے ان کو خریدنے کی کوشش کی، آفرز ہوئی
مال کی آفر ہوئی، منسٹری کی ہوئی، عہدہ منصب کی ہوئی. یہ 2-3 ماہ سے آپ نے اپنے ملک کا حال نہیں دیکھا؟ یارو لوگوں کو مال کی آفر ہوئی ہے، ٹکٹ کی آفر ہوئی ہے، منسٹری کی آفر ہوئی ہے، تو یار لوگوں نے اپنی پارٹیاں چھوڑ دی ہیں. غلط کہہ رہا ہوں؟ اس کا مطلب ہے آفر ان کو بھی کی تھی، عہدے کی، منسٹری کی، مال کی، دولت کی، لیکن وہ ایسا بکے تھے میرے مولا کے دربار میں. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا. تو نے خرید کر انمول کر دیا. پتہ نہیں وہ کون سا نشہ چکھ لیا تھا میسم تمار نے، وہ کون سی حقیقت جان لی تھی حجر ابن عدی نے، وہ کون سا راز پا لیا تھا عمار ابن یاسر نے، حضرت مقداد نے، حضرت سلمان نے، حضرت ابو ذر نے، حضرت جابر نے، عبداللہ ابن مسعود نے. انہوں نے اہل بیت کی محبت میں گردنیں تو کٹوا دی، بازو تو کٹوا دیے، بیڑیوں زنجیروں سمیت قبروں میں تو چلے گئے، پھانسیوں پہ چڑھ کے جھولے تو لے لیے، لیکن علی علی کرنا نہیں چھوڑا. تو آج بھی جو ان کی نسل ہے وہ اہل بیت کے غلاموں کو خریدنا چاہتی ہے، وہ ان کے فواد سے، ان کے قلوب سے محبت اہل بیت کو کھینچ کے نکالنا چاہتی ہے. کبھی طاقت کے زور پہ، قوت کے زور پہ، کثرت کے زور پہ، منسٹری کے زور پہ، گولیوں کے زور پہ، بم دھماکوں کے زور پہ. میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اور تمہیں پتہ ہی نہیں حسینیوں کا. جا قبرستان چیک کر، آج بھی حسینیوں کی قبروں سے لہو ٹپکتا ہے. ہم نے جوان بیٹوں کے لاشیں اٹھائے ہیں، بیٹیوں کی لاشیں اٹھائی ہیں. تمہیں مغالطہ لگ گیا ہے. یہ برقعے پہن کے بھاگنے والی قوم نہیں ہے. ہم تن من دھن لٹا سکتے ہیں اور جان کے نذرانے تو پیش کر سکتے ہیں، لیکن علی ولی اللہ پہ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے. کچھ ایسے عناصر ہیں، کچھ ایسی کالی بھیڑیں گھس آئی ہیں امت مسلمہ میں، جو حضور علیہ السلام کی امت کی جو وحدت ہے، اس کی جو اکائی ہے، جو یونیٹی ہے، اس کو لخت لخت کرنا چاہتی ہے، پارا پارا کرنا چاہتی ہے. اسلام کے 2 عظیم بازو ہیں، شیعہ اور سنی. وہ ان کو لڑوانا چاہتے ہیں، ان کو دست و گریباں کرنا چاہتے ہیں. ایسے عناصر جو فتنہ پرور لوگ ہیں، جو نفرت کا سودا بیچتے ہیں، جو تکفیریت کو پرموٹ کرتے ہیں. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں، مفتی جی کافر وہ نہیں ہوتا تو جسے دیواروں پہ لکھواتا ہے. تجھے بتاؤں، کافر وہ ہوتا ہے جو اللہ قرآن میں بتاتا ہے. اگر بات کفر پہ آ گئی تو تیرا کوئی بڑا وڈیرا نہیں بچے گا. اس لیے ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کریں، پہچانو ان کو. ایسے لوگ اللہ کے دشمن، رسول کے دشمن، اہل بیت کے دشمن، صحابہ کے دشمن، پاکستان کے دشمن ہیں. میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں، قرآن کے دشمنوں، رسول کے دشمنوں، اہل بیت کے دشمنوں، صحابہ کے دشمنوں، پاکستان کے دشمنوں، تم اپنی غلیظ اور گندی سازش میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ شیعہ اور سنی کل بھی ایک تھے، شیعہ اور سنی آج بھی ایک ہے. لو جی، یہ میرے بھائی نے جو شعر پڑھے ہیں، پوئٹری،
ہماری اہل سنت کی 150 کتابیں، وقت میرے پاس نہیں ہے، بڑا محدود ہے، لمیٹڈ ہے. جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے حوالوں کی کمی نہیں، میں وقت بچا رہا ہوں. پھر کبھی صحیح 150 سے زائد اہل سنت کی کتب دیتا ہوں میں آپ کو. میرے آقا نے اپنی اہل بیت کی محبت کو، مودت کو، تعظیم اور توقیر کو کسی خاص مسلک کے ساتھ جوڑا ہی نہیں. کوئی شرط ہی نہیں لگائی کہ اہل بیت کو وہ مانے گا جو شیعہ ہے یا اہل سنت ہے یا دیوبند ہے یا اہل حدیث ہے. ایک ہی شرط بیان کی. ساری رات کتب حدیث کے سمندروں میں غوطے لگاتا ہوں. لاکھوں احادیث مصطفیٰ کے میں نے جام پیے. میرے بستر پہ کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، میرے سر پہ کتابیں پڑھی ہوتی ہیں. 20 سے زائد اہل بیت کی نفاست پہ، معصومیت پہ، طہارت پہ میں کتابیں لکھ چکا ہوں. واللہ باللہ تاللہ میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں. میرے آقا نے اپنی اہل بیت کو ماننے کی ایک ہی شرط بیان کی ہے. only just one condition. حضرات میرے آقا نے فرمایا میری اہل بیت کو ماننے کی ایک ہی شرط ہے، ایک ہی پہچان ہے. جی آقا فرمایا میری اہل بیت کو ماننے کی ایک ہی شرط ہے، ماں کا نیک ہونا ضروری ہے، باپ کا ایک ہونا ضروری ہے. اوئے ہوئے اوئے حدیث دے رہا ہوں یار. اہل بیت کو اہل بیت کو وہ مانتا ہے، وہ محبت کرتا ہے ماں نیک ہو باپ ایک ہو. وہ حدیث دے رہا ہوں یار. میں یہ بھی نہیں کہوں گا قربان بھائی کہ گھر جا کے دیکھ لینا، اور میں دکھا کے جاؤں گا. میں منانے نہیں آیا، خدا اور مصطفیٰ کا پیغام پہنچانے آیا ہوں. آج تو میں نے موضوع ہی کوئی نہیں بیان کرنا، صرف ایک جملہ آپ کو بتا رہا ہوں. جب یہ حدیث آ گئی اہل بیت کو وہ مانتا ہے ماں نیک ہو باپ ایک ہو. اب پھر میری طرف آؤ سارے. بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، حاکم، قسطلانی، اسقلانی، سیوطی، بیہقی، طبرانی، قاضی عیاض، ابن حجر مکی، علامہ علوسی، فخر الدین رازی، قاضی ثناء اللہ پانی پتی، جلال الدین سیوطی، ابن ابی حاتم، مولانا مدودی، ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل. حضرات حدیث کی دنیا کی، تاریخ کی دنیا کی کوئی کتاب لے کے آؤ میرے سامنے، ذرا اہل بیت کے دشمنوں کے شجرے تو کھولو. اوئے ہوئے ذرا اہل بیت کے دشمنوں کے حسب اور نسب تو چیک کرو. آ میری طرف. جس نے میرے مصطفیٰ کی اہل بیت کو نہیں نہ مانا، موٹی پہچان ملے گی. نہ ماں نیک تھی نہ باپ ایک تھا. اوئے ہوئے بندہ ایک تھا، بندہ ایک تھا اہل بیت کا دشمن اور منکر. بندہ ایک تھا. ولدیت کے خانے میں نام 4 تھے. نہیں نہ سمجھے؟ وہ آپ آئی ڈی کارڈ بنوانے کے لیے جاتے ہیں، پاسپورٹ بنوانے کے لیے جاتے ہیں، ایک خانہ ہوتا ہے سر نیم کا جس میں آپ اپنا نام لکھتے ہیں، اس سے اگلا سن آف، وہ ولدیت کا یار. جو اہل بیت کا دشمن تھا نا، کتابیں کھولتے جاؤ، حسب چیک کرتے جاؤ، ہر ایک کا حسب لکھا ہے. اس کا باپ کون تھا، اس کی ماں کون تھی، نکاح سے یا شادی سے یا ملاپ سے پہلے دونوں کا رشتہ کیا تھا. اوئے ہوئے یہ کیسا دستور زباں بندی ہے تیری دنیا میں. یہاں تو حق کہنے کو ترستی ہے زباں میری. ہر ایک کا حسب نسب ملے گا. بندہ ایک ایک ملے گا اہل بیت کا دشمن. بندہ ایک، ولدیت کے خانے میں نام 4 ملیں گے.
آپ کیوں ان کو شیعہ سنی میں الجھا کے بیٹھے ہوئے؟ کوئی کٹر شیعہ کھڑا ہو جائے، نارمل شیعہ نہیں، کٹر، وہ یارو حدیں ہی پھلانگ گیا ہوا، ایکسٹریم پہ گیا ہوا، کٹر شیعہ کھڑا ہو جائے، اپنا عقیدہ بتائے، عقیدہ شیعہ کا ابھی اہل سنت کی کتابوں سے ابھی دکھاتا ہوں۔ اس کا مطلب خرابی نہ سنیت میں، مسئلہ نہ شیعت میں، فطور مولوی کی نیت میں۔ یہ مجلس حسین ہو رہی ہے۔ میرا ایک دوست ہے راول پنڈی کا، بہت بڑا مفتی ہے، آپ جانتے ہیں، میں نام نہیں لے رہا، مجھے کہتا ہے علامہ صاحب بڑا مسئلہ خراب کر دیا آپ نے، آپ کی مخالفت میں ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے جو آپ شیعہ کی مجلس میں جاتے ہیں۔ میں نے اسے کہا مفتی جی دنیا کا کوئی ایک شیعہ بتا یا دکھا جس کا دعویٰ ہو کہ اس کی مجلس ہے۔ اوئے ہوئے مجلس حسین ہے، او کوئی ان پڑھے لکھے جاہلوں کو بتائے اوے قرآن و حدیث میں محفل کا ذکر نہیں مجلس کا ہے، نہیں نہ سمجھے؟ او جو لفظ قرآن و حدیث والا ہے وہ تو کہتا ہے شیعہ کا، اور جو قرآن و حدیث میں ہے ہی نہیں وہ تو کہتا ہے سنیوں کا۔ مجلس کہتے چند بندے مل کر بیٹھ کے وہ ذکر کریں یار، تو مجلس حسین ہے۔ اگلی بات، ایک اور میرا دوست ہے، میں بتا رہا ہوں کہ شیعہ اور سنی دونوں میں فرق ہی کوئی نہیں، یہ بتا رہا ہوں آپ کو، شیعہ اور سنی میں فرق ہی کوئی نہیں، بس جو فرق بنا رہے ہیں ادھر کا چکر ہے سارا۔ کہتے ہیں دل میرا بھی بڑا کرتا ہے، شیعہ بڑی داد دیتے ہیں اہل بیت کا ذکر سن کے۔ میں کل پنڈی میں تھا تو میرا ایک دوست تھا، مجھے کہنے لگا علامہ صاحب جہاں آپ جا رہے ہیں نا، ہیں تو شیعہ ہی لیکن دوسرا گروپ ہے، دوسرا گروپ ہے، وہ آپ کدھر پھنس گئے ہیں؟ آپ کیوں جاتے ہیں؟ یہ تو دوسرا گروپ ہے، آپ ولایت والے ہیں، یہ دوسرے، میں نام نہیں لیتا وہ جو اس نے جملہ کہا، تو وہ نہیں بولیں گے، ان کو سمجھ نہیں آئے گی۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا، میں نے کہا اللہ کے فضل سے میں قبرستان کھڑا ہو کے بھی اہل بیت کے فضائل سناؤں نا، وہ ایک قبرستان میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں مردے بھی بولتے ہیں، وہ جو اہل بیت کے ذکر پہ نہیں بولتا میں تو اسے مردہ بھی نہیں کہتا۔ وہ مجھے کہتا ہے جی میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں شیعہ کی مجلس، بڑا نام ہے اس کا، لیکن میری کچھ شرطیں ہیں۔ میں نے کہا شرطیں بتاؤ؟ وہ پیچھے مجلس اذان ہی لکھا ہونا چاہیے، سامنے ٹیبل پہ کالا کپڑا نہیں ہونا چاہیے، علم نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کہا یار اتنی شرطیں لگائے گا تو شیعہ جوتے ہی ماریں گے، پڑھائیں گے نہیں۔ میں نے کہا وہ علم شیعہ کا ہے؟ میں نے کہا علم شیعہ کا تو ہے ہی نہیں، کسی شیعہ کا دعویٰ ہی نہیں کہ یہ ہمارا علم ہے۔ میں نے کہا علم تو علی اور علی کی اولاد کا ہے۔ لو جی اس پہ میں آپ کو ایک بات سنانا چاہتا ہوں، پھر اجازت لوں گا، ہاتھ جوڑ کے سادات کے قدم چوم کے۔ یہ پتہ نہیں یہ کہاں سے مولویوں نے یہ بات گڑھ لی کہ علم شیعہ کا۔ ہماری پوری سیاستہ کی جو 6 کتابیں مانی جاتی ہیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، 6 کی 6، بلکہ شاید ہی کوئی اہل سنت کی کتاب ہو جس میں یہ باب نہ باندھا گیا ہو۔ یہ ذرا توجہ کے ساتھ آپ لوگوں کا مہمان بھی ہوں، آپ ان کو ماننے والے ہیں کائنات میں جن سے بڑا مہمان نواز کوئی نہیں، اور جو قاتل کو بھی شربت پلا دیتے ہیں، وہ مہمان سمجھ کے میری بات سن لے۔ آپ بخاری لے آئیں میرے سامنے، بخاری کھول لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں اہل سنت میں کہتے ہیں کہ قرآن کے بعد بخاری کا درجہ ہے۔ بے عشق علی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو، بخاری نہیں آتی۔ میرے سامنے علم سے بات نکلی، غزوہ خیبر کے باب باندھے گئے ہر ایک حدیث کی کتاب میں، وہ تاریخ کی کتاب میں۔ یار حضور علیہ السلام نے
اعلان فرمایا 40 دن کے اندر اندر اسے فتح کرنا ہے۔ یہ بات بڑی غور کے ساتھ آپ نے سننی بھی ہے اور سمجھنی بھی۔ میرے آقا نے ایک روز علمدار بنا کے، یعنی علم دے کے حضرت ابو بکر کو بھیجا، فتح نہ ہوئی۔ اگلے دن حضور نے علمدار چینج کر دیا۔ یا پہلے دن حضرت ابو بکر کو بھیجا نا کمانڈر بنا کے، علمدار بنا کے، علم دے کے۔ یہ شیعہ سنی دونوں گروہ کی کتابیں، بلکہ میں نے تو زندگی بھر سنیت ہی بتائی ہے، 150 کتابیں دے رہا ہوں۔ اگلے دن علمدار چینج کر دیا، حضرت عمر کو بھیج دیا، پھر فتح نہ ہوئی۔ اگلے دن پھر علمدار چینج کر دیا، حضرت عثمان کو بھیج دیا، پھر فتح نہ ہوئی۔ خالد بن ولید کو بھیج دیا، فتح نہ ہوئی۔ سعد بن وقاص کو بھیج دیا، فتح نہ ہوئی۔ اس کا مطلب ہے، میں اپنے سنی بھائیوں سے مخاطب ہوں اس وقت، حضور علیہ السلام نے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، تینوں کو، بڑے یہ ہیں، تینوں کو علم دیا۔ بولو یار، دیا کہ نہیں؟ دیا تھا، لیکن وہ سنبھال نہیں سکے۔ یارو علم دیا ہے، اگر تو علم کی نسبت ہو جاتی حضرت ابو بکر کے ساتھ، حضرت عمر کے ساتھ، حضرت عثمان کے ساتھ، وہ فتح کر لیتے، لاج رکھ لیتے، تو مجھے بتاؤ ہر سنی نے اپنے گھر میں علم سجانا تھا کہ نہیں؟ بولو یار۔ مفتی جی پتہ چلا تکلیف تجھے علم سے نہیں، علم والے سے ہے۔ اب مجھے بتائیں، جب 39 دن، بڑی خاص بات دینے لگا ہوں، جب 39 دن جب 39 دن گزر گئے، فتح نہیں حاصل ہو رہی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا روز جاتے ہو، روز آتے ہو، کرتے کچھ نہیں۔ یہ جو امام حاکم نے المستدرک میں باب باندھا ہے نا، وہ جو نیچے حدیثیں لے کے آئے ہیں، میں وہ پڑھ ہی نہیں سکتا، حالانکہ میں نقال بنوں گا نا۔ یارو میں ایک کتاب سے حدیث پڑھ رہا ہوں، فرض کریں بخاری سے، میں بخاری سے حدیث پڑھ کے سنا رہا ہوں، مولوی جی میں پڑھ کے سنا رہا ہوں تو میں گستاخ ہوں، تو لکھنے والا گستاخ کیوں نہیں؟ نہیں نہ سمجھے؟ جو انہوں نے باب باندھا ہے وہ نہیں میں پڑھ رہا، وہ میں پڑھ ہی نہیں سکتا۔ جب 39 دن گزر گئے، حضور فرماتے نہیں بھائی، پنجابی میں مزہ لینے لگا ہوں، تو اڈے واسطے دی گل نہیں، روز جاتے ہو، روز آتے ہو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے، یا رسول اللہ آپ نے 40 دن کا اعلان فرمایا تھا، 39 دن گزر گئے، یا رسول اللہ بات آپ کی عزت پہ آ گئی ہے۔ نہیں سمجھے؟ یارو میں کہوں پرسوں کشمیر فتح ہو جائے گا، پرسوں کشمیر آزاد ہو جائے گا، اور میں کہتا ہوں پرسوں ہو جائے گا، اگر نہ ہو تو میری انسلٹ ہے کہ نہیں؟ بولو۔ حضرت سلمان فارسی عرض کرتے، یا رسول اللہ آپ نے اعلان فرمایا تھا، مجھے تو فتح ہونے کی کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی، یا رسول اللہ بات آپ کی عزت پہ آ گئی ہے۔ مولوی جی ہن بھی نہیں پتہ لگے علی دا، اور جو نبی کی عزت بجائے نا اسے حیدر قرار کہتے ہیں۔ اور جو بخاری میں الفاظ ہیں، جو صحیح بخاری میں الفاظ ہیں، میں وہ سنانا چاہتا ہوں۔ صحیح بخاری میرے آقا فرماتے ہیں، نہیں بھائی ہر روز علمدار چینج کیا ہے، کوئی ایسا نہیں رہا جو کہے کہ مجھے نہیں ملا۔ اب کل علم مرد کو دوں گا۔ ہوئے ہوئے جاگنا ہے آپ نے، سارا سال تڑپیں گے، ذرا توجہ میرے طرف رکھے۔ کل علم مرد کو دوں گا،
جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح دے گا. جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے, اللہ اللہ کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا محب بھی ہے, اللہ اللہ کے رسول کا محبوب بھی ہے. یہاں میں سادات کے قدم چوم کے آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے میرے سنی بھائیوں ایک جملہ کہنے لگا ہوں. یار میں دکھاتا ہوں, میرے پاس آؤ نا. جب حضور نے فرمایا نا کل علم مرد کو دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح دے گا, اب حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, خالد بن ولید, سعد بن وقاص, سارے صحابہ وہ کہتے ساری رات ہم دعائیں کرتے رہے, یا اللہ کل علم مجھے مل جائے. وہ یارو علم تھا شیعہ کا تو دعائیں صحابہ مانگ رہے ہیں, اب علم دینا ہے نا حضور نے. بولو یار, ہمارا عقیدہ ہے نبی اپنی مرضی سے, رضا سے نہ کچھ بولتا ہے نہ کوئی عمل کرتا ہے. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ کے حکم پہ بولتا ہے نا. ایک جملہ کہنے لگا, اللہ کرے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. اس کا مطلب ہے جن کو علم سے مروڑ ہے یا علم والے سے تکلیف ہے نا, ان کو نہ علم سے تکلیف ہے نہ علم والے علی سے ہے, اور ان کو تکلیف دینے والے سے ہے. اوئے ہوئے, اب اعتراض کرنا مرنا ہے تو علی پہ نہ کر, پاک محمد پہ کر. محمد نے علی کو دیا ہے. اوئے ہوئے ہوئے, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لو جی ایک اور جملہ, ایک اور جملہ. میں اگر چاہوں تو پورے علم پہ مجلس پڑھ دوں. ایک اور جملہ دیتا ہوں میں آپ کو. حضور نے فرمایا کل علم مرد کو دوں گا. یا رسول اللہ, ہم سیدھے سادے دیہاتی لوگ, بات ہماری عقل کے کھانے میں فٹ نہیں ہو رہی. آپ نے فرمایا کل علم مرد کو دوں گا. وہ جو پہلے جن کو علم دے کے بھیجتے تھے وہ بھی تو مرد ہی تھے. یارو اگر پہلے ہوتی عورتیں, یعنی حضور عورتوں کو علم دے کے بھیجتے, تو پھر بات جلدی ہماری سمجھ میں آتی کہ یا رسول اللہ بات ٹھیک ہے, پہلے چونکہ عورتیں لے کے جاتی تھی, اب آپ نے فرمایا کہ کل مرد کو دوں گا. تو جب پہلے بھی مرد ہی تھے تو آپ نے پھر یہ کیوں فرمایا کل علم مرد کو دوں گا؟ اگلے جملے میں میرے آقا نے اس کا جواب بھی دے دیا. فرمایا لیسا بھی فرار ہے. اوئے ہوئے, کل علم مرد کو دوں گا. کون سے مرد کو؟ جو فرار نہیں ہوتا, اور جو فرار نہیں, جو کرار ہے. اس کا مطلب ہے ایک ڈیفینیشن مرد کی ہم کرتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں شاید مرد وہ ہے جس کی مونچھیں بہت بڑی ہیں, مرد وہ ہے جس کا کوئی سینہ بڑا چوڑا ہے, مرد وہ ہے جس کا کوئی قد ہائٹ کوئی 6-7 فیٹ ہے. نہیں, میرے آقا نے فرمایا مرد وہ ہے جو میدان سے فرار نہ ہو. اب یہاں میں ایک جملہ آپ کی محبتوں کی نظر کرنے لگا ہوں, جملے کا خون نہ کرنا. حضور نے 2 ہی باتیں فرمائی, کل علم مرد کو دوں گا. علم تے مرد, علم تے مرد, یعنی علم کا تعلق مرد کے ساتھ, مرد کا علم کے ساتھ. کل علم. حضرات میرے آقا نے فرمایا کل علم مرد کو دوں گا, کل علم مرد کو دوں گا. بس خیبر سے لے کے کراچی کی سڑکوں تک دنیا کے سارے نام مردوں کو علم سے بھی تکلیف ہے اور علی سے بھی تکلیف ہے. اوئے ہوئے ہوئے, جو قیامت کے روز قیامت کے روز جو علم پاک حضور فرماتے جسے لوائے حمد جو اللہ میرے مصطفیٰ کو عطا کرے گا, حضور فرماتے میں اپنے بھائی علی کو دوں گا.
اور سارے نبی اس علم کے نیچے ہوں گے. آ میری طرف, میں 150 اہل سنت کی کتابیں دیتا ہوں, وہ بھی علم کالا ہی ہوگا. ہوئے ہوئے ہوئے, ادھر جانا پڑے گا. اوے لاج رکھی ہے اس کی یا علی نے یا علی کی اولاد نے. اب مجھے بتائیں پھر علم رہ گیا شیعہ سنی والی بات. مفتی صاحب مجھے کہتے ہیں بات آپ کی ٹھیک ہے, علم کون سا شیعہ کا ہے, ہمارا ہے, لیکن شیعہ نے اس کی شیپ بدل دی. بڑی خاص بات دے رہا ہوں قربان بھائی, اس کی ہائٹ بدل دی. یہ جو اوریجنل تھا نا تبدیل کر دیا. کیوں؟ پنجہ بنا دیا. میں نے اسے کہا ایسا کرتے ہیں نا, جو اصلی علم ہے نا وہ بغیر پنجے کے وہ ہم لگاتے ہیں اپنے گھروں پہ, اور شیعہ کو کہتے ہیں بھائی دیکھو ہم نے اصلی لگایا ہے. نہیں نہ سمجھے؟ اوئے ہوئے. اور میں کیا تو لگا صحیح, کوئی شیعہ اعتراض نہیں کرے گا کہ پنجہ کیوں نہیں. وہ تو لگا تو صحیح, لگاتا ہے نہیں. تو جو لگاتے ہیں ان پہ اعتراض. علم بھی شیعہ سنی والی بات نہیں, مجلس بھی شیعہ سنی والی بات نہیں, ذکر حسین بھی شیعہ سنی والی بات نہیں. ایک نقطہ اور سمجھاتا ہوں, خلیفۃہ بلا فصل. وہ کہتے ہیں جی یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, لوگوں کے ویڈیو کلپ موجود ہیں جو کہتے ہیں جب یہ شیعہ اذان میں کہتے ہیں نا خلیفۃہ بلا فصل, تو یہ جو پہلے 3 خلفاء ہیں نا ان کو گالیاں دیتے ہیں. وہ بڑے بڑے نام ہیں ان کے یار جن کے کلپ موجود ہیں, میں ابھی نکال دیتا ہوں, میں ان کا نام نہیں لے رہا. وہ کہتے ہیں کہ یہ شیعت ہے. ہائے ہائے, کسی نے تجھے سنیت بتائی نہیں, کسی نے تجھے سنیت سمجھائی نہیں, تجھے سنیت دکھائی نہیں. اہل بیت کے تعصب کی عینک اتارے گا تو سنیت نظر آئے گی. آپ جب باتیں کرتے ہیں کہ فلاں اس طرح محبت نہیں کرتا جس طرح ہم کرتے ہیں, آپ پریشان نہ ہوا کریں. اللہ نے ناپاک دلوں کو اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ پاک ہستیوں کی محبت آ جائے. اہل بیت سے محبت کوئی پلید کر ہی نہیں سکتا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پلید وہ ہے جس نے غسل نہیں کیا, وہ جو وضو نہیں کرتا. وہ 1300-1400 سالوں سے کہتے آ رہے ہو یزید پلید. آپ کو کیا لگتا ہے یزید غسل نہیں کرتا تھا کہ وضو نہیں کرتا تھا؟ وہ نماز نموزہ میں پڑھتا سی یار, تو پلید کیوں؟ قرآن نے کہا نہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. کہا جو مصطفیٰ کی اہل بیت سے دور ہو جائے, ہائے ہائے, دور ہو جائے. مولا حاجی صاحب ہیں, حافظ صاحب ہیں, قاری صاحب ہیں, مفتی صاحب ہیں, علامہ صاحب ہیں. اللہ نے کہا وہ حاجی ہو, وہ مفتی ہو, وہ علامہ ہو, وہ سخی ہو, وہ زاہد ہو, وہ عابد ہو, جو مصطفیٰ کی اہل بیت سے دور ہو جائے یا جسے مصطفیٰ کی اہل بیت دور کر دے, اللہ کی نظر میں وہی نجس ہے, وہی رجس ہے, وہی گندا ہے, وہی غلیظ ہے, وہی پلید ہے, وہی گندگی کا ڈھیر ہے. میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں, اگر ادھر سے اہل بیت کی حب نکل جائے نا, ادھر سے حب اہل بیت نکل جائے تو پیچھے گند رہ جاتا ہے. ہوئے ہوئے ہوئے. حضرات اگر فواد سے اہل بیت کی حب نکل جائے تو پیچھے رہ جاتا ہے گند. تو جہاں گند ہو نہ اللہ آتا ہے, نہ رسول آتا ہے, نہ رسول کی آل آتی ہے. کہ شاید یہ شیعت ہے. میں کسی میرے بھائی کو اگر یہ حدیثیں چاہیے, میں یہ نہیں کہوں گا گھر جا کے دیکھ لینا, ہو سکتا ہے آپ کے پاس کتابیں ہی نہ ہو. یہ ساری حدیثیں میرے موبائل میں پڑھی. کوئی آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, پی ڈی ایف میں ساری بکس ملتی ہیں آپ کو نیٹ پہ. جو پڑھے لکھے بچے یا بچیاں یا میری مائیں بہنیں یا باجیاں ہیں, بلکہ میں نے تو ایسے کتابیں اٹھا کے دکھائی ہوئے.
یوٹیوب پہ میرا نام لکھے، فیس بک پہ لکھے، میں نے ایسے دکھائی ہوئی ہیں. میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، یہ خلیفۃ بلا فصل، اب ثابت کرنے لگا ہوں یہ شیعہ سنی کا مسئلہ ہی نہیں. وہ پتہ کر لیتے ہیں یار، چیک کر لیتے ہیں. وہ جو کہتے ہیں یہ شیعہ پڑھتے ہیں تو 3 خلفاء کو گالیاں دیتے ہیں، معاذ اللہ، ابھی پر پتہ کرتے ہیں. اللہ کی توحید کی پہلی مجلس، چلو کسی کو مجلس سے مسئلہ ہو، اللہ کی توحید کی پہلی محفل، لڑائی تھوڑی کرنی ہے ہم. پہلی کانفرنس، پہلا توحید سیمینار. اب وہ جو اس کا اشتہار چھپانا قربان بھائی، وہ اشتہار نہ پڑھ کے سناؤں. جس طرح کا ماحول ہو نا، میں اسی طرح کا رنگ بدل لیتا ہوں. یعنی جس طرح کا ماحول اسی طرح ڈھل جاتا ہوں. میں ایک جملہ آپ کو کہنے لگا ہوں، یہ اشتہار آپ نے بھی لگائے ہوں گے آج کی مجلس پاک کے کہ یہ بندے پڑھیں گے، قربان جعفری صاحب پڑھیں گے، فلاں فلاں پڑھے گا تشہیر کے لیے. اب وہ نہ فلیکس پڑھوں جو مکہ کی گلیوں میں لگی تھی. حضرات، کل ایک عظیم الشان مجلس انعقاد پذیر ہے، ایک عظیم الشان محفل ہونے والی ہے، جلسہ ہونے والا ہے، توحید سیمینار ہونے والا ہے. عنوان توحید، مقرر خطیب محمد مصطفیٰ، بم کام بم کام بم کام کسر ابو طالب. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. اور آگے سنیں، نیچے پتہ کیا لکھا تھا؟ نیچے آخری لائن پہ لکھا تھا نوٹ. اوئے ہوئے. وہ جو جس بات پہ زیادہ اٹینشن کرنا ہو نا تو لکھتے ہیں نوٹ. نوٹ، لنگرے ابو طالب کا وسیع انتظام ہوگا. اوئے ہوئے. وہ اس مجلس میں جو لنگر پکا ہے، کدو شریف نہیں مولوی جی، نہ حلیم، نہ دال، نہ چاول. اوئے بکرے. ہائے ہائے. اوئے شرم نہیں آتی تجھے ابو طالب علیہ السلام کو غریب کہتے ہوئے؟ وہ کائنات میں دسترخوان ہی 2 تھے جن سے پوری کائنات پلتی تھی. ایک دسترخوان سرکار ابو طالب علیہ السلام کا، اور دوسرا پاک خدیجہ الکبریٰ کا. اور کسے دا کچھ نہیں لگیا اسلام تے. میں حدیث سنا دیتا ہوں. میرے آقا فرماتے ما قام الاسلام الا بسیف علی و ثروت خدیجہ. میرے آقا فرماتے مولا تیرا دین نافذ نہیں ہو سکتا تھا جب تک علی کی تلوار نہ چلتی، خدیجہ الکبریٰ کی دولت نہ خرچ ہوتی. او پایا، اوہ وہ بھی غنی بن بیٹھے ہیں اور جن کے بڑوں نے آج تک خدیجہ الکبریٰ کا قرضہ واپس نہیں کیا. اوئے ہوئے ہوئے. اب میں ایک جملہ کہتا ہوں، یہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو گھر بچے کا تو نہیں ہوتا. یار یہ چھوٹے چھوٹے بچے، گھر ان کا تو نہیں، باپ کا ہے. گھر مولا علی کا تو نہیں تھا. اوئے ہوئے. گھر سرکار ابو طالب کا تھا. بولو. اور لنگرے ابو طالب، وہ بکرے ذبح ہوئے. 1 دن نہیں، اور 2 دن نہیں، 3 دن. بڑے بڑے مکے کے وڈیرے، ابو لہب، ابو جہل، ولید، عتبہ، شیبہ، ابو سفیان، سارے ہی آگئے لنگرے ابو طالب کھانے کے لیے. حضرات، اللہ کی توحید کے پہلے جلسے، پہلی مجلس کے بانی کا نام ابو طالب ہے. اوئے ہوئے ہوئے. میں خلیفہ ہوں بلا فصل کا جواب دینے لگا ہوں آپ کو. خلیفہ ہوں بلا فصل کا جواب دینے لگا ہوں. یہ توجہ کے ساتھ سنیں. اب وڈیرے آگئے، سردار آگئے، سرمایہ دار آگئے، سارے آ کے بیٹھ گئے. سرکار ابو طالب علیہ السلام فرماتے بیٹا اللہ کی توحید کا پیغام دے ان کو.
انہوں نے لنگر تو کھا لیا، لنگر کھا لیا، پیغام قبول نہ کیا۔ حضور پریشان ہو گئے، توجہ، حضور پریشان ہو گئے۔ سرکار ابو طالب علیہ السلام فرماتے بیٹا پریشان کیوں ہوتا ہے؟ تیرا چچا ہے نا، کل پھر خرچ کروں گا، اوئے ہوئے، کل پھر بکرے ذبح کروں گا، علی کل پھر ان کو بلا کے لانا، پھر توحید کا پیغام دینا۔ کل پھر آئے، پھر لنگر کھایا، گھر بھی لے گئے، پیغام پھر بھی قبول نہ کیا۔ حضور پریشان۔ سرکار ابو طالب علیہ السلام فرماتے بیٹا پریشان کیوں ہوتا ہے؟ تیرا چچا ہے نا، کل پھر خرچ کروں گا، اوئے ہوئے۔ اب تیسرا دن آ گیا، پھر لنگر کھا لیا۔ ایک نوجوان کھڑا ہوا، شیعہ سنی کی ساری کتابیں کھول کے لے آؤ میرے سامنے، کسی ایک کا اس میں اختلاف نہیں۔ ایک نوجوان کھڑا ہوا، یا رسول اللہ میں شہادت دیتا ہوں، انت رسول اللہ، میں شہادت دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ جب آپ کو اللہ رسالت دے رہا تھا نا تو پیچھے امامت کے لیے میں بھی کھڑا تھا، اوئے ہوئے، وہ 10 آیتیں پڑھ سکتا ہوں، میں 10 آیتیں پڑھ سکتا ہوں ادھر ہی۔ حضور کی جو نبوت اور رسالت کے گواہ ہیں وہ علی المرتضیٰ ہے، آنا ناصروں کا، میں جو ہوں آپ کا مددگار، اب آؤ میری طرف۔ جو جملہ آپ کو سمجھا رہا ہوں، یہ خلیفہ تو ہو بلا فصل کا پتہ کیا معنی ہوتا ہے؟ یہ جو ہو کا مرجع ہے نا، خلیفہ تو ہو، یعنی اس کے خلیفہ بغیر فاصلے کے، اس کے کس کے؟ حضور کے۔ یہ ہو کا مرجع حضور ہے، یعنی حضور کے بغیر فاصلے کے علی خلیفہ ہے۔ یہ کہتے شیعہ تو وہ کہتے ہیں جی 3 خلفاء کو گالیاں دیتے، میں یہ آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ جب یہ مولا علی علیہ السلام نے اعلان فرمایا اب حضور کا کلام سنو، ہائے ہائے، میرے آقا نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ھذا علی وصی وخلیفتی۔ اوے بلا فصل کے منکرو، کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنو، آنکھوں سے حسد، بغض، عناد، کینہ، عداوت کے پردے ہٹا کے سنو۔ میرے آقا فرماتے ہیں یہ میرا بھائی علی میرا وصی بھی ہے اور میرا خلیفہ بھی ہے۔ اب میں سوال کرتا ہوں، آپ سے، آپ سمجھدار پڑھے لکھے ہیں۔ جب حضور فرما رہے علی میرا خلیفہ ہے، علی میرا خلیفہ ہے، علی میرا خلیفہ ہے، مولوی جی جب حضور فرما رہے علی میرا خلیفہ ہے، آپ بتا اگر غیرت ہے تو بتاؤ اس وقت حضرت ابوبکر تھے، حضرت عمر تھے، حضرت عثمان تھے، ان کی خلافتیں تھی، انہوں نے تو ابھی کلمہ بھی نہیں پڑھا۔ مان لے مولا علی حضور کے تب سے خلیفہ ہے جب نہ تب تھا نہ کب تھا۔ اوئے ہوئے ہوئے، رہ گئی کوئی شیعہ سنی والی بات؟ بولو چلو یہ تو دنیا ہے، میں ایک حدیث آپ کو دنیا سے پہلے کی سنا دیتا ہوں۔ اوپر چلتے ہیں، امام دہلمی کی مسند الفردوس، اہل سنت کے سر کا تاج، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر 5066 5066۔ کسی کو حدیث چاہیے میرے موبائل میں پڑھی ہے۔ میرے آقا فرماتے حدیث قدسی، اللہ نے ابھی انبیاء اکرام کی ارواح کو بنایا اور کچھ نہیں بنایا، فرشتے بھی نہیں۔ جو 14 کو نور نہیں نہ مانتے، فرشتوں کو نور وہ بھی مانتے، اور جبریل کو کہتے ہیں نوریوں کا سردار۔ بتاؤں نا یہ تیرے نوری اور نوریوں کا سردار کیسے بنے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ خلق الملائکۃ من نور وجہ علی ابن ابی طالب۔ ہوئے ہوئے ہوئے، میرے آقا فرماتے اللہ نے میرے بھائی علی کے چہرے کے پسینے کے نور سے خیرات لے کے فرشتوں کو پیدا کیا ہے۔ ہوئے ہوئے، اس کا مطلب ہے سامنے جو مخاطب ہیں اللہ کے
وہ ہے نبی اور خطیب خدا خود. سنو ذرا اللہ کا خطاب سنانا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا انا ربکم، اے نبیو اے رسولو میں تمہارا رب ہوں. ھذا محمد النبیکم، یہ محمد تمہارا نبی ہے، یعنی نبیوں کا نبی. تمہارا جملہ تو اگلا سننے والا ہے. ھذا علی امیرکم و مولاکم، یہ علی تمہارا امیر بھی ہے، تمہارا بادشاہ بھی ہے، پیشوا بھی ہے، تمہارا مددگار بھی ہے. اوے یا علی مدد کے منکرا، نبیوں کے مددگار کو علی کہتے ہیں. اوے ہوئے ہوئے. اب مجھے بتائیں کہ یہ تب سے ہیں جب نہ تب تھا نہ کب تھا. اب اذان میں آگے علی ولی اللہ. یہ بھی سمجھ لیں، ایک ہوتی ہے حدیث، ایک ہوتی ہے سنت. یعنی حدیث ہم کہتے ہیں جو حضور نے اپنی اللہ والی زبان سے فرمایا نا وہ ہے حدیث، اور جس پہ عمل کیا یعنی پریکٹیکل وہ ہے سنت. وہ کیا ہے؟ یہ دو طبقے ملیں گے آپ کو پاکستان میں، سب کانٹیننٹ میں. ایک کہتے ہیں خود کو اہل حدیث، اس کا معنی کیا ہے؟ حضور کی حدیث والے. دوسرا طبقہ کہتا ہے اہل سنت، اس کا کیا معنی ہے؟ حضور کی سنت والے. اہل والے اہل حدیث، حضور کی حدیث والے. اہل سنت حضور کی سنت والے. حدیث اور سنت میں فرق یہ ہے، حضور نے فرمایا نماز پڑھو، یہ ہے حدیث. حضور نے فرمایا صحیح بخاری میں سلو کما رأیتمونی اصلی، مجھے دیکھو جیسے جیسے میں پڑھتا ہوں اس طرح پڑھو گے تمہاری نماز ہو جائے گی. یہ ہے سنت. حضور دن میں 5 مرتبہ آتے تھے فرض نماز کی امامت کروانے، حجرے میں نہیں کرتے تھے یار، پبلکلی سرعام سب کے سامنے. ہائے، جو ایک دن میں 5 مرتبہ حضور سنت دہراتے تھے. مولوی جی آپ تو آج تک نبی کی نماز پہ جمع نہیں ہوئے، غدیر تو صرف ایک بار ہی آیا تھا. یعنی ایک حدیث، میں ایک اور حدیث دیتا ہوں ہماری سیاستہ میں ہے. حضور کی بارگاہ میں گو کا گوشت پیش کیا گیا. گو حضور نے پسند نہیں فرمائی، تناول نہیں فرمایا، کراہت اختیار کی، نہیں تناول فرمایا. پاس حضرت خالد بن ولید بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کھا لیا. بڑے دل کی بات ہے نا، جس کو حضور ناپسند کریں. انہوں نے کھا لیا. میں حدیث دے رہا ہوں، حضور علیہ السلام نے ان کو نہیں روکا، کھانے دیا. اسے کہتے تقریری سنت، یعنی حضور نے ان کو نہیں روکا. اس کا مطلب گو کا گوشت کھانا اگر کوئی کھا لے حرام نہیں، لیکن سنت نہیں. سنت کب بنتا؟ جب حضور تناول فرماتے. یہ حدیث اور سنت سمجھ گئے. اس کے زیادہ اور بھی بے شمار اس کی ڈیفینیشن ہے، بس آپ بات سمجھ گئے. اب آؤ میری طرف. یہ جو علی ولی اللہ ہے نا، یہ نہ صرف حدیث ہے اور نہ صرف سنت ہے. ذرا میری طرف آؤ نا یار. میں غدیر نہیں پڑھنے لگا. غدیر خم کے مقام پہ سوالات کم و بیش راؤنڈ اباؤٹ کمپینین ان کو اکٹھا کیا، جمع کیا، زندگی بھر کی ساری کمائی. ہسٹری کا سب سے بلند ممبر سجایا گیا. وہ سٹیج یار، اس سٹیج کے اوپر ایک مصطفیٰ، دوسرے مرتضیٰ، باقی ساری کائنات دونوں بھائیوں کے قدموں کے نیچے. مولوی جی ہون بھی نہیں پتہ لگیا علی دا. اوے علی کہتے ہی بلندی کو ہیں. میرے مولا جس گھر میں آئے، کعبہ، لغت کھولو، وہ کعبہ کا معنی بھی بلند ہے. میرے مولا جہاں آرام فرما رہے ہیں، نجف کا معنی بھی بلند ہے. اوے علی کہتے ہی بلندی کو ہیں. علی ہے. اوے ہوئے ہوئے. ایک جملہ کہنے لگا ہوں،
نچوڑ دینے لگا ہوں۔ میرے آقا نے سب کو جمع کیا، اکٹھا کیا، مولا علی علیہ السلام کے دونوں ہاتھوں سے ان کو پکڑا، بلند کیا۔ یہ حدیث تو نہیں، زندہ آباد، وہ کہہ رہے سنت ہے، یعنی پکڑ کے بلند کرنا وہ فعل یار، حضور علیہ السلام کا فعل، عمل، پریکٹیکل، وہ سنت ہے۔ ایسے پکڑ کے بلند کیا، یہ سنت ہے۔ اور چہرہ مبارک صحابہ کی طرف پھیرا، اور ساتھ اب حدیث بیان کی، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ حضرات میرے آقا نے حدیث کو اور سنت کو جمع کر دیا، دنیا کو اعلان کر کے بتا دیا، میری امت میں ایک طبقہ ہوگا جو خود کو اہل حدیث کہیں گے، میری حدیث والے حدیث کے وارث بنیں گے۔ ایک طبقہ ہوگا خود کو اہل سنت کہیں گے، میری سنت والے میری سنت کے وارث بنیں گے۔ میرے آقا نے ایسا خارجیت ناسبیت کے اوپر کیٹو پہاڑ گرا دیا۔ میرے آقا نے کہا اوے اہل حدیثو، اوے حدیث والو، حدیث کے دعوے کرنے والوں، حدیث سمجھ کے علی کو مولا مان لو۔ اوے سنت والو، میری سنت کے دعوے کرنے والوں، اور میری سنت سمجھ کے علی کا مولا مان لو۔ اوے ہوئے ہوئے، اس کا مطلب ہے جو علی ولی اللہ کا منکر ہو گیا وہ اہل حدیث بھی نہیں۔ وہ جاگو یار، حضور کی حدیث کا منکر ہے۔ ابھی کھولو نیٹ، 5 گھنٹے میں نے ایسے کتابیں دکھائی ہیں، حدیث ولایت لکھ، میری پوری کتاب ہے، افضلیت و صاحب الرایا فی الحدیث الولایہ، میں نے 150 طرق بیان کی ہیں، ایسے کتابیں اٹھا کے دکھائی ہیں، ایک ایک سند پہ گفتگو کی ہے، ایک ایک راوی پہ گفتگو کی ہے۔ جو کہتے ہیں اہل حدیث ہے الحمدللہ، حضور کی حدیث والے، جو علی ولی اللہ کا منکر ہے، حضور نے ایسا کیٹو پہاڑ گرایا ہے، کوئی علی ولی اللہ کا منکر تو بنے، نہ اہل حدیث رہتا ہے نہ اہل سنت رہتا ہے۔ اوئے ہوئے، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق روایت کرتے حدیث مصطفیٰ، وہ حضرت ابوبکر کو ماننے والوں، ان کو مانتے ہو، ان کی کیوں نہیں مانتے؟ حضرت ابوبکر روایت کرتے کہ قیامت کے روز حضور نے فرمایا جب سارے لوگ حساب و کتاب کے بعد پول صراط سے گزر کے جنت جانے لگیں گے، جب پول صراط پہ پہنچیں گے اللہ کی طرف سے آواز آئے گی واقفوہم انہم مسئولون، ان کو ٹھہراؤ، ان سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ حضور نے فرمایا کوئی اس وقت تک پول صراط سے گزر نہیں سکے گا جب تک علی ولی اللہ کی گواہی نہیں دے گا۔ بلکہ میں جملہ کہتا ہوں، لا الہ الا اللہ کی تو لڑائی نہیں تھی، وہ محمد رسول اللہ کی تو لڑائی نہیں تھی، لڑائی تب بھی علی ولی اللہ کی تھی، تے پیڑا آج بھی علی ولی اللہ کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رہ گئی کوئی شیعہ سنی والی بات یا بولو یار۔ یہ 5 تکبیریں پڑھتے ہیں آپ نماز جنازہ میں نے ایک پورا لیکچر دیا ہوا ہے، میری پوری کتاب بھی ہے، پوری سیاہ ستہ سے میں نے 5 تکبیریں ثابت کی ہیں، نہیں سمجھے؟ رہ گئی شیعہ سنی والی بات۔ وہ غم حسین میں اونچا رونا، 150 کتابیں اہل سنت کی، جس میں ام المومنین ام سلمہ سے روایت ہے، حضور اونچا روتے تھے۔ آج کل ایسے بھی جھوٹے دعوے دار نکل آئے، کہتے ہیں ہم سے بڑھ کے کون اہل بیت سے محبت کرنے والا، اور ان کے ویڈیو پڑے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ، کہتے ہیں جو غم حسین میں روتا ہے معاذ اللہ کمینہ ہے، اور کہتے ہیں یہ مذاق اڑاتے ہیں غم حسین میں رونے والوں کا، لٹے گئے پٹے گئے، وہ ویڈیو پڑے ہوئے ہیں یار۔ اور کوئی ان جاہلوں کو بتائے غم حسین میں اونچا رونا یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ تجھے یہ ماں یاد نہیں، یہ ماں ام سلمہ تجھے اس لیے یاد نہیں کہ یہ وہ ماں ہے ہماری جو پاک سیدہ کی مصیبت میں بیماری میں ان کی خدمت کرتی رہی، یہ وہ ماں ہے ہماری
جن کو پاک سیدہ خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا کے بعد ماں کہہ کے بلاتی تھی. یہ وہ ماں ہے ہماری. جب مولا حسین بادشاہ سرکار کربلا معلیٰ تشریف لے کے گئے تھے تو پیچھے فاطمہ صغریٰ کی خدمت کرتی رہی. یہ وہ ماں ہے ہماری کہ جن کو حضور علیہ السلام نے کربلا معلیٰ کی مٹی عطا کی تھی جو جبریل لے کے آئے تھے. یہ وہ ماں ہے ہماری جو ہر نماز میں اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت بھیجا کرتی تھی. اور یار ہے تے کوئی گل نہ ہوئی کہ ماما بھی تیری مرضی دیاں تے صحابہ بھی تیری مرضی دے. اے بچوں نہ من. ام المومنین سے روایت ہے, میرے موبائل میں ڈیٹ, بلکہ اس پہ میرا لیکچر بھی ہے, کتاب بھی ہے. آپ روایت کرتی ہے میں نے حضور کے حجرہ میں حضور کے اونچا اونچا رونے کی آواز سنی. وہ یاروں کو آنسو بہا رہا ہو پیچھے کرٹن کے پیچھے, یہ سامنے یا پیچھے آنسو کوئی بہا رہا ہو. ہمیں پتہ چلے گا کوئی آنسو بہا رہا ہے؟ بولو کب پتہ چلے گا؟ ہائے جب اونچی آواز میں روئے گا. اماں کہتی ہے حضور کے اونچا رونے کی میں نے آواز سنی. حجرے میں گئی تو مولا حسین کو گود میں لیا, وہ زاروں قطار بلند آواز میں رو رہے. تو ڈوب کے مر جانا چاہیے ان کو جو خود کو کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں اور غم حسین میں رونے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. آپ سے بڑا کوئی سنی نہیں نہ سمجھے. وہ سنی کہتے ہیں حضور کی سنت میں چلنے والا. آپ روتے ہیں, آپ کرلاتے ہیں, اس کا مطلب ہے سب سے بڑے سنی تو آپ ہیں. آپ حضور کی حدیث کو مانتے ہیں, سب سے بڑے اہل حدیث تو آپ ہیں. یہ دائیں بائیں ذرا نظر تو دوڑائیں. دعوے دار تو آپ کو بڑے ملیں گے, ہم بڑی محبت کرتے ہیں, لیکن جن کو محرم کے پہلے عشرہ میں باپ دادا کے عرس یاد آ جاتے ہیں, اللہ نہ کرے کسی گھر میں فتیدگی ہو جائے تو روتا کون ہے؟ گھر والے یا جس کا فوت ہونے کے ساتھ والے کے ساتھ کوئی تعلق ہو, وہ کوئی رشتہ ہو. آپ روتے ہیں 10 دن, کرلاتے ہیں, آنسو بہاتے ہیں, گریہ کرتے ہیں, آہو بکا کرتے ہیں, دنیا کو ایک پیغام دیتے ہیں. دنیا کو پیغام دیتے ہیں کہ حضور کی آل کے ساتھ ہمارا بڑا مضبوط رشتہ ہے. یہ تفیق بھی اللہ ہر ایرے گہرے نتھو خیرے کو نہیں دیتا. میں نے ساری رات کتب حدیث کے سمندروں میں گوتے لگائے, مجھے خدا کی قسم شیعہ سنی میں فرق نظر نہیں آیا. اصل شیعت اور اصل سنیت کی بات کر رہا ہوں, 2 نمبروں کی نہیں. اصل سنیت اور اصل شیعت میں مجھے کوئی فرق نظر نہیں آیا. میں نے کون سا نیا کام کیا ہے یار, لوگ سارے جو میرے پیچھے لگ گئے لٹھ لے کے, تھریٹ, دھمکیاں, حملے, یہ وہ فتوے, درجنوں کے حساب سے فتوے ہیں میرے خلاف. میں حسین کروں گا ہر ایک چوک پہ. رہ گیا تیرا یزید میرے جوتے کی نوک پہ. میں نے تیرے فتوے ڈسٹ بن میں پھینک دیے, اپنے پاؤں کی ٹھوکر میں روند ڈالے ہیں. خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں میرے شیعہ سنی بھائیوں, میری ماؤں بہنوں, بیٹیوں, باجیوں, کیا خبر یہ سانسوں کی ڈوری کب تک چلنی ہے؟ ہمارے بڑے نہیں رہے, ہم بھی جانے والے ہیں. میں دہائی دے رہا ہوں پوری دنیا میں, میں پکار دیتا ہوں, میں صدا دیتا ہوں, میں ندا دیتا ہوں, میں حضرت ابو ذر غفاری کی سنت ادا کر رہا ہوں, میں صدا دے رہا ہوں. در اہل بیت کے منگتے بن جاؤ, اہل بیت کے در کے بھکاری بن جاؤ. اپنا اوڑھنا, بچھونا, جینا, مرنا, اٹھنا, بیٹھنا, اس گھر کی گدائی کر لو, اس گھر کی نوکری کر لو, چاکری کر لو, اس در کے ساتھ جڑ جاؤ اور آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے. کل نہ مانیں گے, قیامت کو گھر مان گیا. قیامت کے روز جب پاک سیدہ کی آمد پہ نبیوں کی گردنیں جھکی دیکھو گے, پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے. جب قیامت کے روز میرے مولا کو صدیق اکبر کہہ کے بلایا جائے گا, فاروق اعظم کہہ کے بلایا جائے گا, وسیع رسول کہہ کے بلایا جائے گا, جانشین رسول کہہ کے بلایا جائے گا, خلیفۃ الرسول کہہ کے بلایا جائے گا, پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے. جب جنت کی کنڈی کھٹکھٹائی جائے گی, اندر سے علی 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 کی آوازیں سنو گے, پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے. جب جنت کے پتے پتے پہ حضور کی اہل بیت کے نام دیکھو گے, پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے. جب پیاس کی شدت سے
زبانیں حلق سے باہر آ رہی ہوں گی جب دوڑے دوڑے حوض کوثر پہ جاؤ گے، جب ساقیان کوثر حضور کی آل دیکھو گے، پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے۔ اس وقت کا ماننا کام نہیں آئے گا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو گھر مان گیا۔ ان کی دہلیز پہ آؤ، ان کی چوکھٹ پہ آؤ۔ یار لوگ جاتے وقت میرے آقا جن سے محبت کی تلقین کر کے گئے، حکم دے کے گئے، جس گھر کی پہچان دے کے گئے، در زہرا پہ کھڑے ہو کے انس ابن مالک روایت کرتے، جامع ترمذی اٹھاؤ، ہر روز میرے آقا درود پڑھتے تھے، اپنی امت کو پیغام دیتے تھے، یہ وہ در زہرا ہے جس در پہ میں محمد کھڑا ہو کے درود پڑھتا ہوں۔ تم بھی یہاں آ کے گردنیں جھکانا، یہاں آ کے اونچی آواز میں بات بھی نہ کرنا، ان گھر والوں کی اطاعت کرنا، تابعداری کرنا، نوکری کرنا، چاکری کرنا، غلامی کرنا۔ دو طرح کے لوگ آئے تھے، آخری لائنیں ہیں میری، پھر کبھی صحیح، اہل بیت سے لڑائی کرنے، آج میں نے موضوع بیان نہیں کیا، پھر کبھی۔ دو طرح کے لوگ آئے تھے اہل بیت سے جنگ کرنے۔ ایک طبقہ آیا تھا بغیر کلمہ کے، یعنی کافر، یہودی، عیسائی، جو بغیر کلمہ کے آئے۔ دوسرا طبقہ آیا تھا کلمہ پڑھ کے، جو بغیر کلمہ کے آئے نا اہل بیت سے جنگ کرنے، انہوں نے دشمنی اور جنگ کی صرف مردوں سے، اور جو بدبخت کلمہ پڑھ کے آئے انہوں نے میرے مصطفیٰ کے گھر کی وہ بیٹیاں جن کے ناموس کے لیے چاند چھپ جائے، بادل سور میں گھس جائے، اور جن کو مدینہ کی گلیوں کا پتہ نہیں تھا، بازار کی خبر نہیں تھی، کتنے موڑ ہیں، کتنے چوک ہیں، ملک الموت جن کی دہلیز پہ سر جھکا کے کھڑا ہے، جبریل امین اجازت کے بغیر اندر جانے کی ہمت نہ کرے، جنہوں نے نانا جان کی قبر انور کی زیارت کرنا ہوتی تو سیاہ رات کا انتظار کیا جاتا تھا، چراغ گل کیے جاتے، بائی حصار بنتے، بابا پہرے دار بنتے، تو بطول زادیاں جاتی نانا جان کی قبر کی زیارت کے لیے۔ اپنی بیٹیوں کو سینے سے لگانے والوں، اپنی بیٹیوں کو رانی کہنے والوں، اپنی بیٹیوں کی فرمائشیں پوری کرنے والوں، اپنی بیٹیوں کی زلفیں سنوارنے والوں، اپنی بیٹیوں کے لاڈ لڈانے والوں، بڑے بازار میں آپ کی بیٹی کا نام آ جائے تو مرنے مارنے پہ اتر آنے والوں، کوئی میری بیٹی، کوئی آپ کی بیٹی، کوئی زید کی بیٹی، کوئی بکر کی بیٹی، یہ مصطفیٰ کی بیٹیاں، یہ مرتضیٰ کی بیٹیاں، یہ پاک سیدہ کی بیٹیاں، امت نے ہاتھ رسیوں سے باندھے ہوئے ہیں۔ کیا اجر رسالت دیا ہے امت نے؟ شام کے بازار میں گھمایا جا رہا ہے، کہاں بازار کا ماحول، کہاں بطول زادیاں، یکا یک شام کے بازار میں سناٹا چھا گیا، خاموشی ہو گئی۔ میرے مصطفیٰ کی پاک بیٹی سیدہ زینب فرماتی ہے، بیٹا سجاد، یہ سناٹا کیوں چھا گیا، خاموشی کیوں ہو گئی؟ کوئی سکینہ کو چابک مارنے والا نظر نہیں آ رہا، کوئی تجھے کوڑے مارنے والا نظر نہیں آ رہا، کوئی پتھر پھینکنے والا نظر نہیں آ رہا۔ دلوں پہ ہاتھ رکھو، میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، میری باجیوں، اللہ آپ کو سیدہ کائنات کی باندیوں میں رکھے، اللہ آپ کو ثانی زہرا سیدہ زینب کی نکرانیوں میں رکھے۔ میرے بزرگوں، میرے بیٹوں، میرے بھائیوں، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے غم حسین کے سوا۔ میرے امام پاک پھپھو کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، پھپھو جان، مسلمان نماز پڑھنے گئے، پاک سیدہ فرماتی ہے، بیٹا سجاد ذرا پوچھ تو صحیح ان نمازیوں سے، ذرا پوچھ تو صحیح ان حاجیوں سے، نماز والوں کو شہید کر کے
درود والوں کو شہید کر کے، نماز کی روح کو شہید کر کے، نماز کی قبولیت کو شہید کر کے، ان کے سر کاٹ کے نیزوں پہ چڑھا کے، یہ کون سی نماز پڑھنے گئے؟ یہ کس کی نماز پڑھنے گئے؟ لعنت اللہ علی البیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تقبل اللہ۔ اٹھا کے دیں بہر و سارے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ بیمار کدا نہیں رات رون دے۔ این راضی ہو بھی آدھ رات تو وقت زیادہ ہو گئی ہے، 2 وین میں رات رومن آلے علی دے جنازے دی زیارت کروا مجھ